عالیہ سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام سید امین علی قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات ذوی الاحترام، سادات کرام، علماء اعظام، حاضرین محفل، عزت ماں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرود، شہریار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد شریف کی محفل ہے اور مجھ سے پیشتر برادر ذی وقار حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب آقا کی میلاد بیان کر رہے تھے، اور خصوصی طور پر آمد رسول کے حوالے سے ہمارے قائد
استاذ گرامی حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے ہمیں خصوصی خطاب سماعت کرنا ہے۔ آج میں کسی خطیب کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں۔ جتنی دیر میں حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں اتنی دیر کچھ معروضات عرض کر کے میں بھی اپنے سرکار، اپنے آقا و مولا، اپنے مالک و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خانوں میں اپنا نام درج کرانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کے ثنا خانوں میں کہیں صدیق ہے تو کہیں فاروق ہے، کہیں عثمان ہے تو کہیں علی ہے، کہیں طلحہ ہے تو کہیں زبیر ہے، کہیں سعد ہے تو کہیں سعید ہے، کہیں ابو عبیدہ ہے تو کہیں سیدہ فاطمہ ہے، کہیں سیدہ عائشہ ہے تو کہیں سیدہ خدیجہ ہے، کہیں سیدہ آمنہ ہے تو سیدہ نفیسہ ہے، اور امام حسن مجتبی، امام حسین بوصیری، سعدی، غزالی، رازی اور امام اہل سنت اعلی حضرت ایسے بڑے بڑے جن کے ثنا خانوں میں ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کونے میں مجھ حقیر فقیر اور سراپا تقصیر کا نام بھی اگر آ جائے تو میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگرچہ نہ میں کوئی خطیب ہوں، نہ خطابت کا ہنر میرے پاس ہے، لیکن اپنی طبیعت تو یہ ہے کہ جیسے حسن یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تاجدار آئے، وہیں پر ایک بڑھیا سوت کی لٹی لے کر بھی آئی، اور لوگوں نے کہا یوسف کے خریداروں میں تو بڑے بڑے تاجدار، تیرا حصہ کہاں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں خرید نہ سکوں گی، لیکن تمنا اتنی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں جب قیامت کے دن جن لوگوں کا نام ہوگا تو اس میں اپنا بھی نام آ جائے۔ چونکہ حضور کی مدحت نہ بیان مکمل کی جا سکتی ہے نہ بیان کی جائے گی، اس لیے کہ کہنے والوں کو تو الفاظ نہیں ملتے۔ میرا امام تو یہ کہہ کر کے حیران رہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہاب، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خان خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، افق پر ماہ نور کا چاند نظر آیا، دنیا میں عاشقان رسول میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بجانے لگے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار کی میلاد کے ڈنکے کیوں بجاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں خدا کی قسم کائنات کو وجود ہی بخشا گیا ہے میلاد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں آدم کیوں آئے، نوح کیوں آئے، شیس کیوں آئے، داؤد کیوں آئے، ایوب کیوں آئے؟
یہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے یہ کیوں جاری ہوا؟ اس کے جاری ہونے کا کہ کئی مقاصد ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات رنگ و بو کو سجایا اور سنوارا اور بنایا، تو بنانے کے بعد اس نے جانے کائنات کو بھیجنا تھا، اور بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت شیز کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، داؤد کو بھیجا، ایوب کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضور کی آمد کا ذکر کریں کہ وہ آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مہمان پہلے آ جائے اور میزبان نہ ہو تو مہمان کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بارات نہ ہو اور دولہا آ جائے تو دولہے کی اہمیت لوگوں کو پتہ نہیں چلتی۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ جب پیدا پہلے فرمایا تو آخری میں بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ آخری میں بھیجنے کی وجہ یہ ہے تاکہ دنیا کو تجسس ہو جائے کہ آنے والا کون ہے، جس کی آمد کے ڈنکے آدم بجا رہا ہے کہ وہ آنے والا ہے، نوح بجا رہے ہیں وہ آنے والا ہے، ابراہیم بجا رہے ہیں وہ آنے والا ہے، شیز بجا رہے ہیں وہ آنے والا ہے، اسماعیل بجا رہے ہیں وہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے اہم لوگ اپنے زمانے کا سب سے بہترین انسان کہتا ہے کہ وہ آنے والا ہے، تو لوگوں کو حیرت ہے کہ سب سے اچھا اپنے دور کا انسان کہتا ہے وہ آنے والا ہے، تو وہ آنے والا کتنا اچھا ہوگا؟ ارے جس کی آمد کا اعلان اچھے میں اچھا کرتا ہے تو وہ آنے والا کتنا اچھا ہوگا، اور وہ کتنا اچھا ہے۔ میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، وہ کتنا اچھا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم مجدد ابن مجدد سرکار مصطفیٰ رضا خان بریلوی فرماتے ہیں انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی دھومیں مچانے آئے ہیں۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لغت کے سراہنے آئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر کیا۔ بالفاظ دیگر یوں کہوں کہ اللہ نے محبوب کی میلاد بیان فرمائی۔ قرآن میں جہاں جہاں جا آیا ہے، جا کا معنی آنے کے ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے حبیب کا میلاد خود بیان کر رہا ہے، کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے جب کوئی آنے والا آتا ہے اس آنے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن اگر بہت سارے الفاظ وہاں بیان کرنے کا موقع نہیں رہتا تو آنے والے کی جو سب سے بڑی صفت ہے وہ ایک صفت بیان کر دی جاتی ہے اور قصہ تمام کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ حضرت قبلہ قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی اپنی ذات میں ایک عالم بعمل بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، بہترین قاری قرآن بھی ہے، نعت کو شاعر بھی ہے، مصنف بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، شیخ طریقت بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، اور بہت سارے اوصاف ان کے اندر ہے۔ وہ معلم بھی ہے اور مدارس جو ہے وہ بانی مدارس کثیر بھی ہے، بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اورنگزیب کا نام مشہور ہے اس بات میں کہ اورنگزیب نے سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر مسجدوں کی بنیاد رکھی۔ وہ تو بادشاہ تھا، اس نے قوم کے پیسوں پر جو ہے بیت المال کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے مسجدوں کی بنیاد رکھی، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن ہمارے امیر محترم
شان یہ ہے کہ اب تک انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر 50 سے زائد مدرسے قائم کر دیے. حالانکہ یہاں کوئی حکومت کا خزانہ ان کے پاس نہیں ہے، البتہ مدینے والے مصطفیٰ کی عطا ضرور ہے، اس کی برکتوں سے یہ کام ہوا. میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، میرے علم میں نہیں کہ ماضی قریب میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہوا جس نے اتنے مدرسوں کی بنیاد رکھی ہو. لیکن آپ ان سارے اوصاف کو بیان کریں. جب کوئی بندہ کسی کا تعارف کراتا ہے تو دو مقام پر اس کو بڑی دشواری آتی ہے. ایک تو وہ کہ جب اس بندے کے متعلق کوئی اوصاف ہی نہیں ہوتے، اب اس کو بیان کیا کریں، اس کے بارے میں بتائیں کیا. اور اس وقت زیادہ تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے کہ اس کے پاس ہمہ جہتیت ہوتی ہے، اس کی شخصیت بڑی ہمہ جہت ہوتی ہے، اس کے اندر بڑے اوصاف ہوتے ہیں. تو اس وقت اس کا تعارف کرانے کے لیے بھی تعارف کرانے والا سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کدھر سے بات کروں، کدھر سے تعارف کراؤں. تو لیکن ہوشیار تعارف کرانے والا وہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کی طرف نہ جاتے ہوئے کوئی ایک ایسا وصف بیان کر دے جس میں ساری چیزیں سمٹ آئے. اس کا مطلب یہ ہے جب ہم اپنے امیر کی بات کرتے ہیں تو پھر بہت سارا تعارف نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر تشریف لا رہے ہیں. تو جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے امیر تشریف لا رہے ہیں تو اس وقت انسان سمجھ جاتا ہے کہ جس تحریک میں مولانا ظہیر مصباحی جیسا آدمی ہو، جس تحریک میں مولانا الطاف رضوی جیسا شخص ہو، جس تحریک میں حافظ عبدالرحیم برکاتی جیسا انسان ہو، جس تحریک میں شبیر پٹیل رضوی جیسی شخصیت ہو، جس تحریک کے اندر جو ہے وہ حمایت کرنے والوں میں محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین جیسی ہستی ہو، جس تحریک کو زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والا مفکر اسلام علامہ اعظمی جیسی ہستی ہو، تو پھر اس تحریک کا امیر جو ہے بس ایک جملہ کہہ دیا اور دانشوروں کو سمجھ میں آ گیا کہ جب تحریک کے گلوں کا حال یہ ہے تو اس گلدستے کی جو آبرو ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی. بس امیر کہہ دیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ان کی شان کیا ہوگی. بلا تمثیل، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بندہ کب تعارف کراتا ہے؟ جب کوئی آنے والا آتا ہے اور آنے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے. اب اندازہ کریں، اگر کوئی ناظم تعارف کرائے تو اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی خطیب تعارف کرائے اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی ادیب تعارف کرائے اس کا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ محبوب کی آمد کا ذکر بھی کر رہا ہے اور ان کا تعارف بھی بیان کر رہا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف جن الفاظ سے بیان کیا ہے وہ حضور کی سب سے بڑی صفت ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کی سب سے بڑی صفت کا ذکر کیا ہے. یوں تو میرے آقا کو اللہ نے طٰہٰ بھی کہا، یہ ان کا لقب ہے. ان کو یاسین بھی کہا، یہ ان کا لقب ہے. ان کو مزمل بھی کہا، یہ ان کا لقب ہے. ان کو مدثر بھی کہا، یہ ان کا لقب ہے. کاف ہاں یا عین صاد بھی کہا، یہ ان کا لقب ہے. عین بھی کہا، ان کا لقب ہے. صاد کا ان کا لقب ہے. نون کا ان کا لقب ہے. لو کہا ان کا لقب ہے. قلم کہا ان کا لقب ہے. کتاب کہا ان کا لقب ہے. یہ کتاب لوگ کیا سمجھتے کتاب کیا ہے؟ یہ ان کا لقب ہے. اسی لیے لاہور کا قلندر کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لوح بھی ہے، وہ قلم بھی ہے، وہ مزمل بھی ہے، وہ مدثر بھی ہے، وہ یاسین بھی ہے، وہ طٰہٰ بھی ہے، وہ جان کائنات بھی ہے، وہ روح کائنات بھی ہے، وہ ابرو کائنات بھی ہے. ان کی شان قرآن کا الگ الگ انداز سے بیان کرتا ہے. کہیں کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہیں کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں کہتا ہے والنجم اذا ہوا، کہیں کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ اکبر. ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، لیکن وہاں شانیں بیان ہو رہی ہے اور یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے. جس کے القابات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، حضور کی شان یہ ہے جس کے القابات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا وہ حضور کے القاب ہیں. آپ بتائیں جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی ذات کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟
کیونکہ یاسین کا آج تک نہ کوئی ترجمہ کیا ہے نہ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. طٰہٰ کا حقیقت میں کوئی ترجمہ کیا ہے نہ کر سکا ہے نہ کر سکے گا. بلکہ ہمارے امام نے جو وقت کا بڑا صوفی اور کلندر تھا نے اپنے اندازے سے اشارہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کاف گسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف آیا عین صاد. ان کا ہے چہرہ نور کا. ان کے القابات کی تو شان ہی نرالی ہے. لیکن اب اللہ تعارف کرا رہا ہے کس شان سے کراتا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، رسول، عزت والا رسول. توجہ فرمائیں، اللہ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو آدم علیہ السلام کا نام لے کر، حضرت نوح کا ذکر کرتا ہے نوح علیہ السلام کا نام لے کر، حضرت ابراہیم کا ذکر کرتا ہے ان کا نام لے کر. لیکن حضور کا تعارف کرا رہا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارے پاس رسول، رسول آیا. یہ تنوین لام کی ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ عزت کا معنی دیتا ہے. استاد جب شاگرد کا ذکر کرے تو پھر کسی بھی انداز سے کرے، اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں میرا شاگرد ایسا ہے، میرا شاگرد ویسا ہے. کتنا بھی بڑا آدمی اپنے شاگرد کو کہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے تو لوگ کہتے ہیں استاد شاگرد کا معاملہ ہے. استاد اور شاگردی کی کیفیت ہی ایسی ہوتی ہے. باپ بیٹے کا ذکر کرے تو وہ اپنے انداز سے کرتا ہے. لیکن قربان جائیں یہ ذات مصطفیٰ ہے. خدا ان کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھی تعظیم کے ساتھ کرتا ہے. فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آیا رسول، اللہ کا عزت والا رسول، عظمت والا رسول. یعنی اللہ بھی روا روی میں ان کے ذکر کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں خدا ہو کر بھی اس کا ذکر عظمت کے ساتھ کرتا ہوں، اس کا ذکر عزت کے ساتھ کرتا ہوں. وہ کتنا بڑا ہے، ساری بڑائی اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہے. لیکن اس کو محبوب سے محبت جو ہے وہ محبت کی بنیاد پر اپنے حبیب کا جو ذکر کر رہا ہے کس شان سے کر رہا ہے، کس بزرگی کے ساتھ کر رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کہتا ہے عزت والا رسول آیا. اللہ یہ عزت اس کی کتنی ہے تیری بارگاہ میں، یہ رسول کتنی عزت والا ہے. کیونکہ یہاں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہوتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ عزت والا رسول آیا. تو ہمیں بتا کہ اس کی عزت تیرے نزدیک کیا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے اس کی نظریں اٹھے گی تو ہم قبلہ بدل دیں گے. اس کی عزت ہمارے نزدیک اتنی ہے، اس کی شان یہ ہے. قربان جائیں ہم نے 4 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب یہ حبیب ہجرت کرے گا اور جب یہ ہجرت کرے گا اور راستے میں اجرت کی وجہ سے 4 رکعت والی نماز یہ 2 رکعت پڑھے گا اور اس پر سلام پھیر دے گا. اللہ اکبر! اس حبیب کی عزت کتنی ہے. لوگ توحید اور رسالت کی بات کرتے ہیں، ان کو توحید اور رسالت کی عظمتیں چھو کر بھی نہیں گزرتی. وہ کیا زندگی بھر توحید کی رٹ طوطے کی طرح لگاتے ہیں. ارے توحید سمجھتا ہے تو غریب نواز کے غلاموں کے پاس آؤ، غوث اعظم کے غلاموں کے پاس آؤ، خانقاہوں میں بیٹھنے والے صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں کے پاس آؤ. تم توحید و رسالت کی بات کرتے ہو جو ساری زندگی پوری دنیا میں کلمے کی تبلیغ کرتے رہے، ابھی تک ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں نہ آیا. اللہ اکبر! ابو بکر صدیق کو معلوم ہے نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھی جاتی ہے. حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا. ابو بکر صدیق نے لقمہ نہیں دیا، اس لیے کہ صدیق جانتے ہیں عبادت کیا ہے. اسی پیارے کی ادا کا نام ادا ہے. یہ 4 پڑھے تو 4 عبادت ہے، یہ 2 پڑھے تو 2 عبادت ہے. صدیق نے لقمہ نہیں دیا. کوئی امام غلطی کرے لقمہ دیا جاتا ہے، صدیق نے لقمہ نہیں دیا. حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، ابو بکر نے بھی 2 پہ سلام پھیر دیا. آقا نے پلٹ کے کہا ابو بکر تم نے بتایا نہیں. عرض کی حضور میں کیا بتانا، اس لیے کہ میں سمجھا کہ شاید قانون بدل گیا ہو، اب 4 کی بجائے 2 کا حکم آ گیا ہو. صدیق اکبر کا یہ کہنا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی میں 4 کی بجائے 2 پڑھی. قدرت کی طرف سے حکم آ گیا حبیب اب 4 کر کے دہرانا نہیں. تیری ادا اتنی پیاری ہے کہ قیامت تک اس کو قانون بنا دیں گے. اب جو بھی سفر کرے گا اس کو 4 والی 2 عطا کر دیں گے. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
عزت والا رسول آیا. اس رسول کی عزت کتنی ہے. اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، خدا کا قانون نہیں بدلتا. لیکن اللہ کہے مردوں پر سونا حرام ہے، اور اگر یہ سراقہ کے لیے حلال کر دے تو قدرت منع نہیں کرتی، بلکہ یہ عزت والا رسول ہے. اس کی عزت اتنی ہے کہ یہ جو کہہ دے وہ قانون بن جائے. ارے نادان، اس رسول کی عزت اتنی ہے، یہ رسول اگر کوئی کپڑے والی چادر یوں اوڑھ لے تو اللہ اس پر بھی قرآن نازل کرتا ہے. یا ایھا المدثر کہہ کے چادر اوڑھے تو بھی قرآن بن جاتا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عزت ہے. وہ کتنا عزت والا رسول ہے. زمین پہ قدم رکھے گا تو ساری کائنات اس کے لیے مسجد بنا دی جائے گی. وہ کتنا عزت والا رسول ہے. اللہ کے نزدیک اس کی عزت کتنی ہے. ہر چھوٹا بڑے کی تعظیم سکھاتا ہے، ہر چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے. آپ نہیں دیکھتے یہاں پر مسافہ ہوتا ہے اور مسافے میں دھکم دھکی ہوتی ہے تو کبھی سید شوکت علی باپو مائک لے کے کہتے ہیں بھائیو ذرا قطار صحیح لگانا، ادب کا مقام ہے. اس لیے کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. انہوں نے کب کہنا؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں. بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں سکھاتے، بلکہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے. ہم ان کا ادب سکھائیں گے، یہ ہمارا ادب نہ سکھائیں گے کیونکہ ہم ان کے چھوٹے ہیں. تو کون کرتا ہے؟ مولانا الطاف صاحب لے کر کہتے ہیں بھائی یہاں سادات کرام موجود ہے، ادب کا مقام ہے، ادب کرو. تو پتا چلا ہر چھوٹا بڑے کا احترام سکھاتا ہے. لیکن قربان جائے کائنات کا دستور مصطفیٰ جان رحمت کے حق میں بدل دیا جاتا ہے. رسول یہ اتنی عزت والا رسول ہے کہ وہ خدا ہو کر کے محبوب کے در کی آداب سکھاتا ہوا نظر آتا ہے اور بتاتا ہے حبیب کی بارگاہ میں جانا، آواز اونچی نہیں کرنا. اگر وہ دعوت دے کر کے بلائے تجھے کھانے کے لیے تو جلدی سے کھا کر کے اٹھ کر کے نکل جانا کہ ان کی طبیعت پر گرا نہ گزرے. قربان جائیں یہ کیسا عزت والا رسول ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا عزت والا رسول ہے. اگر ان کے زانوں پر علی سر رکھ کر کے اگر علی کی زانوں پر یہ سر رکھ کر کے سو جائیں تو نماز چھوٹتی ہے. تو علی نماز چھوڑ رہے ہیں کیونکہ عزت والا رسول ہے، عزت والا رسول ہے. اس کی خدمت اللہ کی فرض نماز سے افضل ہے. اسی لیے تو علی نے اگر کوئی بدوی کرتا تو لوگ اس پہ فتوے لگاتے کہ مسئلہ معلوم نہ ہوگا، عشق میں غلطی کر گیا. لیکن خدا نے یہ ادا اس سے کروائی جو باب مدینۃ العلم ہے. علم کسی کے پاس آتا نہیں جب تک وہ علی کی چوکھٹ میں سر نہ رکھ دے. پتا چلا اولین اور آخرین کو اس امت میں اگر علم ملے گا تو علی کے در سے ملے گا، علی کی چوکھٹ سے ملے گا. خلیفہ بلا فخر صدیق اکبر ہمارا عقیدہ، ان کے بعد فاروق اعظم ہمارا عقیدہ. لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں اس فیصلے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس فیصلے میں علی مرتضیٰ موجود نہ ہو. قربان جائیں باب مدینۃ العلم جس کا علم اتنا کہ فرشتے اس کے علم کو دیکھ کر کے دنگ رہ جائیں، وہ علی مرتضیٰ. حضور کو زانوں پہ رکھا ہے تو نماز چھوڑ دی کیونکہ عزت والا رسول ہے. رسول یہ عزت والا رسول ہے. جانتے ہیں نماز اس کے عشق میں، اس کی ادب میں، اس کی تعظیم میں، اس کی عزت میں چھوٹے گی تو وہی تو ادا ہوگی، بلکہ وہ نماز سے افضل ہوگی. اور آپ بار بار سنتے، دہرانا مقصد نہیں. کتنی عزت والا رسول ہے. علی نے نماز چھوڑی، حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹا دیا. کتنی عزت والا رسول ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ کوئی کام کرے دوسرا اس کے خلاف کرے تو جھگڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک مقرر ایک حدیث بیان کر کے بیٹھے، دوسرا اس کے خلاف بیان کرے تو پوری زندگی باتیں بند ہوتی ہے کیونکہ خلاف کیا ہے نا. اسی لیے تو کوئی ایک مسئلہ بیان کرے تو اس کے خلاف بیان کرے تو پوری زندگی لڑائیاں چلتی رہتی ہے کیونکہ خلاف کیا. لیکن آپ کو نہیں دکھتا کہ خدا نے سورج ڈبایا، ڈبانے والا تو خدا ہے. حضور نے نکالا لیکن لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. کیوں؟ رسول عزت والا رسول ہے. اللہ کے نزدیک عزت اتنی ہے اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، محبوب چھوٹا ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہو کر بھی اس کے بڑے ناز ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ایک بہت بڑا پہلوان، دیادرا میں پہلوان ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن گجرات میں تو کوئی نہ کوئی ہوگا، بہت بڑا پہلوان جو ہر پہلوان کو پچھاڑ دے، کوئی اس کے منہ نہ لگے، کوئی اس کے منہ نہ لگے. اتنی طاقت کہ کسی کا پنجہ مروڑ دے تو دوبارہ کشتی کرنے کی ہمت نہ ہو. رات کو جو کشتی کے دنگل میں سب کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑا تھا اور لوگ اس کی فتح و جو ہے وہ نصرت کے جھنڈے لہرا رہے تھے. صبح فجر کی نماز کے بعد دیکھا اتنا سا 6 مہینے کا بچہ اس کی گود میں ہے اور وہ اس کے منہ پہ تماچے مار
رہا ہے اور یہ مسکرا رہا ہے. ہم پکڑ کے پوچھا بندے یہ بتا کہ کل تو سب کے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا تھا, تیری طاقت کے آگے سب سر خمیدہ تھے, آج تو اس کے چہرے پہ, یہ بچہ چھوٹا سا تیرے چہرے پہ تماچے مار رہا ہے, یہ طاقتور ہے کہ تو طاقتور ہے؟ اس نے کہا طاقتور تو میں ہوں, لیکن پیار جو اس سے کر لیا ہے تو اس کے ناز بھی اٹھانے پڑتے ہیں. طاقت ہے اس سے, اس کی کم, لیکن چونکہ مجھ سے میرا محبوب ہے تو اور آئے تھے مقابلے میں, اس لیے پنجا مروڑا. یہ محبوب بن کر کے آیا, اس لیے تماچے مارتا ہے تو مار کھا لیتے ہیں کیونکہ ہے محبوب. ملانے کے لیے نہیں کہتا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. وہ مقابلے میں آیا تھا جسے نمرود کہتے ہیں. جب جناب ابراہیم نے کہا تھا مغرب سے سورج نکال کر کے بتا, تو چونکہ مقابلے میں تھا پنجا مروڑ دیا گیا, لیکن یہ مقابلے میں نہیں آیا, رسول عزت والا حبیب بن کر کے آیا. اس لیے جب سورج نکالا ہے ڈوبا ہوا سورج, تو خدا نے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ اشارے کیے گئے حبیب ڈبایا اسی لیے تھا تاکہ لوگوں کو تیری قدرت کا اندازہ ہو جائے. چاند اللہ نے بنایا, اشارے کر کے توڑ دیے. ارے تمہاری بنائی بھی دیوار کو کوئی لات مار دے تو تم اس سے لڑنے لگتے ہو, لیکن وہاں اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کیے. لیکن اللہ نہیں کہتا حبیب ہم نے بنایا تو نے ٹکڑے کیوں کیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کیونکہ رسول عزت والا رسول ہے. وہاں نماز چھوڑی علی نے, ادھر صدیق نے غار میں جان قربان کی, جبکہ نماز سے اہم جان بچانا ہے. صدیق نے جان قربان کر دی. تو میرا امام یہاں آ کر کے اب سب کو اکٹھا جمع کر کے نتیجہ نکالتا ہے رسول کا, عزت والا رسول. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے, صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. حبیب تو کسی کا احسان نہیں رکھتا, تو کسی کا احسان نہیں رکھتا. انہوں نے نماز تیرے لیے چھوڑی, آپ نے قضا نہیں ادا کروائی, اور کس شان سے ادا کرائی. جب سورج نکالا تو گویا کہ علی سورج سے کہہ رہے تھے کہ ہر مرتبہ نماز پڑھنے والے تیرے پابند ہوتے ہیں, لیکن آج اطاعت رسول میں جو ہم نے اثر چھوڑی ہے تو آج تو میرا پابند ہے. اس وقت تک اب تو ڈوب نہیں سکتا جب تک کہ علی اثر کی نماز ادا نہ کر لے, کیونکہ ہر مرتبہ تو اثر کے جو ہے وہ لوگ تیرے پابند ہو کر اثر پڑھتے ہیں, اور آج تو علی کا پابند ہو کر کے نکلا ہے. جب تک علی اثر نہ پڑے گا تو ڈوب نہیں سکتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے, اور حفظ جان و جان فروز و غرر کی ہے, اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اب نتیجہ کیا نکلا, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے, اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے. عزت والا رسول آیا. اس رسول کی شان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. یہ رسول وہ ہیں, یہاں تک رسول کی آمد کا ذکر ہوا, لقد جاءکم رسول, تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. اب اس رسول کا تعارف خدا کرا رہا ہے, من انفسکم, اور ابن مسعود اس کو انفسکم بھی پڑھتے, اور یہی فرماتے تھے کہ یہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول بڑا نفیس اور پاکیزہ تر ہے, حسن میں بھی, نسب میں بھی, حسب میں بھی, ہر چیز میں اللہ نے اس کو نفاست عطا فرمائی ہے. من انفسکم عزیز علیہ, یہ رسول کا تعارف یہ ہے. سب سے بڑا تعارف ایک صفت کے ساتھ خدا کروا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا, تمہارا تکلیف میں پڑھنا, اس رسول پر بڑا گراں گزرتا ہے. یہ جو رسول ہے, اب اللہ ان کا تعارف کرا رہا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا, مشقت میں پڑھنا بہت گراں گزرتا ہے. مطلب کیا؟ کانٹا تمہیں چبھے تکلیف اس کو ہوتی ہے, بھوکے تم رہتے ہو بے چین وہ حبیب ہوتا ہے, پریشانی تم پر آتی ہے بے قرار وہ محبوب ہو جاتا ہے. اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے,
میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، میرے پیارے آقا سلام کے پیارے دیوانوں، امتی بے چین ہو تو بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کروں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن صرف 23 سال کے لیے آیا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ بولو، قیامت تک کے لیے۔ جن آیات کا حکم منسوخ نہیں ہوا وہ آیتوں کے احکامات قیامت تک باقی ہے اور باقی رہیں گے، یہی مومنوں کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر گرا گزرتا ہے۔ مطلب کیا؟ تمہیں کانٹا چبھے تو یہ بے قرار ہوتا ہے۔ قرآن صرف مکیوں کے لیے نہیں، مدنیوں کے لیے نہیں، قرشیوں کے لیے صرف نہیں، ہاشمیوں کے لیے صرف نہیں، بلکہ تمام عالمین کے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر کے آیا۔ تو قرآن سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ اب مصیبت کس پر گرا گزرتی ہے؟ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہائی وے پہ ہو گیا لیکن باپ کو خبر ہی نہیں، اس لیے نرم گدے پر آرام سے سو رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ چائے بھی پی رہا ہے، وہ کافی بھی اڑا رہا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا تکلیف میں پڑ گیا، اس لیے اس کو کوئی مصیبت نہیں، اس کو کوئی بے چینی نہیں، اس کو کوئی بے قراری نہیں۔ تو پتا چلا گرا کب گزرتا ہے؟ جب کسی کی تکلیف معلوم ہوتی ہے، جب اللہ اکبر جس سے پیار کرو اس کی مصیبت جب معلوم ہوتی ہے تب انسان بے چین ہوتا ہے۔ بیٹے کا ایکسیڈنٹ جب تک پتا نہ تھا، نرم گدے پہ سویا تھا، چائے کافی پی رہا تھا، کسی نے فون کیا تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خبر ملی تو بے چین ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اے دنیا کے انسانوں، جب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو میرا حبیب بے قرار ہو جاتا ہے۔ پتا چلا تم کہیں بھی رہو تمہارا حال اس سے پوشیدہ نہیں رہتا بلکہ وہ تمہارے حال واقف رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کو امام فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے۔ قرآن کہتا ہے وہ تم سب کے حالات سے واقف ہے، اور ملا کہتا ہے کہ انہیں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ہم ملا پہ ایمان نہیں لائے، ہم مولا کے قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ اکبر مشقت میں پڑنا اس حبیب پر گنا گزرتا ہے، یعنی تمہارے پل پل کی، لمحے لمحے کی خبر وہ رکھتا ہے۔ ارے یہ تو دنیا ہے، آپ توجہ کریں، بہت خیال کریں، یہ تو دنیا ہے، دنیا بہت چھوٹی سی ہے۔ متاع دنیا قلیل، چھوٹی سی دنیا، لیکن اس دنیا سے بہت بڑی ایک کائنات ہوگی، آخری دن، جس کو میدان محشر کہتے ہیں۔ میدان محشر کا حال یہ ہوگا، باپ پر کیا گزر رہی ہے بیٹے کو نہیں پتا، اور بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے باپ کو نہیں پتا۔ عشق و محبت کا امام کہتا ہے قربان جائے ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کوئی حمایتی نہیں ہے ان کے سوا، کہاں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو نہیں پتا چلے گا، وہ ہمارے حال سے وہاں بھی واقف ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج دنیا میں کروڑوں کی آبادی ہے، یہ کروڑوں کی آبادی میدان محشر کا ایک کونا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ کروڑوں کی آبادی بھی ہوگی، اس کے بعد کی کروڑوں کی آبادی بھی ہوگی، اور اس سے پہلے کی کروڑوں کی آبادی جو جا چکی وہ سب میدان محشر میں جمع ہوں گے، لیکن وہ حال بھی حضور پر چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب محشر میں حال ان پر چھپا ہوا نہیں ہوگا تو آج دنیا میں ان پر حال کیسے چھپا ہوا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑ جانا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے، یعنی یہ حبیب وہ پیارا حبیب ہے، یہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہو رہا ہے، یعنی کسی کو بھی تکلیف ہو حضور بے چین ہوتے ہیں۔
اب اس کی دلیل سنیے. بدر کے میدان میں 70 کفار قیدی بنا لیے گئے. تمہارا مشقت میں پڑھنا اس پر بڑا گراں گزرتا. کیسا رسول آیا. اس کا مطلب میلاد النبی صرف مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن، ان کے لیے بھی خوشی کا دن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ کر رہے ہیں نا، جتنا ظلم کر رہے ہیں لیکن چین سے بیٹھے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ چکا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے، جب تک تو ان کے درمیان ہے وہ تیرا چہرہ دیکھے گا، ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا. ورنہ یہ نوٹ بن کر کے چین سے بیٹھتے، یہ تمہیں تنگ کر کے اطمینان سے بیٹھتے. اس سے کم کیا گیا تو زمین میں دھسا دیے گئے، اس سے کم کیا گیا پتھر برسا دیے گئے. اور امتوں میں جو انفرادی جرائم تھے وہ سارے جرائم اجتماعی طور پر اس امت کے اندر موجود ہے. اس کے باوجود بھی عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو امام فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، انت فیہم، حبیب جب تک تو ان کے درمیان ہے. قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور اب بھی ہمارے درمیان ہے. واہ، بے شک بے شک. عذاب نہیں آتا مطلب ہمارے درمیان ہے. اسی لیے تو کسی کا چہرہ سور کی طرح نہیں ہوتا، کسی کا چہرہ بندر کی طرح نہیں ہوتا. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا، دشمن کو بھی دامن میں لے لیا کہ دنیا میں تجھ پہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ حضور موجود ہیں. قرآن کہتا ہے موجود ہے، اور ملا کہتا ہے مر کر مٹی میں مل گئے. تو قرآن کی مانے کہ ملا کی مانے کس کی مانے؟ مولا کہتا ہے فیہم، تمہارے درمیان ہے وہ. اور کتنا درمیان ہے؟ جان سے بھی زیادہ قریب ہے. واہ، جان سے بھی. تو کا نظر کیوں نہیں آتا؟ کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا ہے بغیر آئینے کے؟ ارے جو اتنا قریب ہو جائے کہ خود کا چہرہ انسان جب نہیں دیکھ سکتا تو ان کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ اور جب تجھے اپنی روح کبھی نظر نہیں آئی، کبھی نظر آئے تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا، ہم بھی زیارت کریں گے. کیا تجھے کبھی اپنی روح نظر آئی؟ ارے جب تجھے اپنی روح نظر نہیں آئی، روح تیری ہے کہاں؟ تیری جان سے زیادہ قریب ہے نا تیری روح، بلکہ تیری جان ہے تیری روح. تو جب تجھے اپنی روح نظر نہیں آتی تو روح کائنات تجھے کیسے نظر آ سکتی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو وہ نظر کیسے آئیں گے؟ تو کہا جاتا ہے کہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ سامنے کرو تو اس وقت اپنا چہرہ نظر آتا ہے. تو اب روح کائنات کو دیکھنا ہے تو کس آئینے میں دیکھنا ہوگا؟ تو اس کے لیے پیر کا آئینہ چاہیے. کوئی ایسے صاف ستھرے قلب والا پیر ہاتھ لگ جائے جیسے حضرت محبوب الہی تھے، حضرت بختیار کاکی تھے، فرید الدین گنج شکر تھے، حضرت زندہ شاہ مدار تھے، حضرت وارث دیوا تھے، شاہ برکت اللہ تھے، حضرت آل رسول احمدی تھے. جب کوئی ایسا ہاتھ لگ جائے تو پھر وہ انگلی پکڑ کر کے وہ جلوہ دکھا بھی دیتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تو عرض یہ کر رہا تھا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. کہتے ہیں انت فیہم نے تو دشمن کو بھی دامن میں لے لیا، دنیا میں وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا. لیکن اے میلاد منانے والے، عیش جاوید، ہمیشہ کے لیے عیش کرنا تجھے مبارک ہو. کیونکہ تو حبیب کا شہدائی ہے، تو حبیب کا سچا غلام ہے. تیرے لیے تو امان ہی امان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. یہاں بھی امان ہے اور وہاں بھی امان ہے. کس کے لیے امان ہے؟ کس کے لیے امان ہے؟ جو ان سے وابستہ ہو گئے. بے شک بے شک. جب انت فیہم نے عدو کو بھی دامن میں لے لیا، اگر ہم ان کی نالین سے وابستہ ہو گئے تو. اسی لیے کبیر داس مثال دیتے ہیں. کبیر داس کہتے ہیں کہ چکی چلتی ہے، چکی، اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، اور اس میں اناج ڈالا جاتا ہے اور دو پارٹوں کے بیچ میں سب پس جاتے ہیں. جتنے اناج ہوتے ہیں، دانے جتنے ہوتے ہیں، سب پس جاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اور کبیر داس کہتا ہے کیا ہوگا؟ کبھی سوچو تو صحیح کیا ہوگا.
کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، جو ہوگا اچھا ہوگا، بس ان سے نسبت جوڑ لو، کیا ہوگا، کسی کی اوقات کیا ہے تمہارا بگاڑے، لیکن ان کا بن جا، کیونکہ جب ان کے قدموں میں نالین آ جائے تو امام نبہانی فرماتے ہیں، امام نبہانی فرماتے ہیں، بہت بڑے عاشق رسول اور امام اہل سنت کے معاصرین میں سے اہل عرب نے ان کو اپنے زمانے کا مجدد مانا ہے، وہ فرماتے ہیں حضور کی نالین حضور کے تلووں میں آ جائے تو وہ نالین عرش تک جاتی ہے، حضور کی نالین عرش تک جاتی ہے۔ امام یوسف نبہانی فرماتے ہیں، علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو جب نالین وابستہ ہو جائے تو وہ وہاں تک جاتی ہے جہاں پر فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، کیف کے پر جہاں جلتے ہیں، پھر نالین وہاں تک جاتی ہے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، لگام چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ غور تو فرمائے، جہاں پر جبریل تھکے وہاں نسبت کی بنیاد پر نالین مصطفیٰ جائے۔ امام یوسف نبہانی لکھ رہے ہیں، ان روایات پر لوگوں نے تحقیقی بحثیں بھی کی ہے، لیکن آپ میری طبیعت سے واقف ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ امام کا قول نقل کر دیا میں نے امام یوسف نبہانی کا، وہاں تک گئی ہے جہاں جبریل کے پر تھکے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر محفوظ رہنا ہے، کبیر داس ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، کبیر داس کے متعلق بھی بڑی باتیں، لیکن میں اس کو نہیں کھولنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ 2 پارٹ ہے چکی کے، اس میں ڈالیں دانے تو پس جاتے ہیں سارے دانے، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے جاتے ہیں، لیکن کچھ دانے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ان دانوں کی شان کیا ہوتی ہے کہ وہ دونوں پارٹ کے بیچ میں نہیں آتے، بلکہ جو کھوٹی ہوتی ہے، کھوٹی جو کیل ہوتی ہے، کیا بولتے بابا اس کو، مکری، مکری، سبحان اللہ، گجرات میں شوکت باپو بتا رہے ہیں کہ اس کو مکری کہتے ہیں۔ تو جو مکری کے قریب آ جاتے ہیں، چکی پستی رہے، دانے اس کے اندر جو ہے وہ بالکل آٹا بنتے رہے، لیکن جو آگے مکری کے قریب، اب ان کے ساتھ مکر نہیں کیا جا سکتا، جو مکری کے قریب آ جائیں ان کے ساتھ مکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہو گئے ہیں مکری کے قریب۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ تو زمین اور آسمان یہ چکی کے 2 پارٹ ہے، اور اس کے مرکز کا نام ہے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، وہ مرکز بھی ہے، وہ محور بھی ہے۔ اسی لیے وہ امام فرماتے ہیں، کمال انکا کے جھوٹے نکتو تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہ محیط کی چال سے پوچھو وہ ہے کون، انہی کو مرکزی عقیدت کہتے ہیں، انہی کو محور محبت کہتے ہیں، انہی کو نقطۂ کائنات کہتے ہیں، وہ ہے اللہ اکبر، مکری کی حیثیت سے ہے۔ تو جو دانے مکری کے قریب آ گئے اب وہ پستے نہیں ہیں، چاہے چکی کو ہاتھ سے چلاؤ چاہے پاور سے چلاؤ، تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، شام کا ہنگامہ ہو یا یمن کی خون آمیز شامیں ہو، بیت المقدس میں بچوں کا قتل عام ہو یا سیریا میں نوجوانوں کے اٹھتے ہوئے جنازے ہو، ہندوستان میں معاشی تنگی ہو یا اللہ اکبر مال پہ ناجائز قبضہ جات ہو، سب پسیں گے وہ جو اس مرکز سے دور ہو جائیں گے، لیکن جو مکری کے قریب آ گئے وہ کل بھی محفوظ تھے، آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت میں بھی یوں محفوظ رہیں گے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو ان کے دامن میں چھپ جائیں اس کو عذاب کے فرشتے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ یہ انسانوں کی اوقات کیا ہے کہ یہ تمہیں ڈھونڈ کر کے تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ شرط ایک ہے، مرکز کی طرف آؤ، محور کی طرف آؤ، اپنے آقا کے قدموں میں آؤ، حضور کی نالین کے قریب آؤ، یہاں بھی کامیابی ہوگی وہاں بھی کامیابی ہوگی۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، واہ بے شک، دشمن کو انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا ہے، کیونکہ اس رسول کی شان ہے کسی کا مشقت میں پڑنا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ بدر کے میدان میں 70 قیدی بنے اور صحابہ نے دیکھا، بڑی کس کے باندھا،
آج کل لوگ کہتے ہیں محبت کی بات کیجئے باپو، محبت یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، محبت کی بات کریں۔ میں نے کہا تیرا سیاسی مسلک قبول کروں یا مدینے والے صحابہ کا مسلک قبول کروں؟ محبت کی ہم خوب جانتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کس سے رشتے جڑتے ہیں۔ جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے اسی سے رشتے جڑتے ہیں، جو محبوب کا غدار ہوتا ہے اس سے کبھی نہ رشتے تھے نہ جڑتے ہیں نہ جڑ سکتے ہیں۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قوت عشق سے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ پست بالا کیسے ہوگا؟ برطانیہ اور جرمنی کی کھانک چھان کر آنے کے بعد اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا، کی محمد سے۔ یہ خدا فرما رہا ہے، گویا کہ اقبال خدا کے فرمان کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں سب کا رب ہوں لیکن رشتہ محبت صرف کس سے جوڑتا ہوں؟ تو کہتا ہے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے رشتہ جوڑے محبت کا تو کیا کرنا پڑے گا؟ کی محمد سے وفا، سجدے کرتا رہے جب تک محمد سے وفا نہ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کچھ نہیں ملے گا۔ کب ملے گا؟ پیار کا رشتہ کب جڑے گا؟ تو کہتا ہے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، کسی اور کی بات کیا، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، یہ نظریہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ 70 قیدی جمع کرتے ہیں، اور 70 میں کون کون تھے؟ کسی کا چچا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی۔ اسی جنگ میں حضرت مصعب ابن عمیر کا بھائی بھی تھا۔ مصعب ابن عمیر، ان کی ماں بڑی مالدار تھی۔ مصعب نے اپنے دیکھا کہ صحابہ ان کے بھائی کو باندھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے بھائیو۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو میرا سمدھی ہے، آپ اگر رد کرو گے تو کل صبح اس کے پاس بیٹھ کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور تیرا ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جس نے تو نے گستاخ رسول کو سمدھی بنا رکھا۔ وہ تو میرا داماد ہے، وہ میرے گھر جوتے پہن کر پھر آئے گا کیسے؟ وہ تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ تو اگر تو داماد گستاخ رسول داماد کی رعایت کرتا ہے تو پھر اب تو رسول کو بھول جا، ان کی چوکھٹ تجھے میسر نہیں۔ صحابہ کا مسلک یہ، سگا بھائی، صحابہ پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں۔ بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا پانی میں لکڑی مارنے سے پانی جدا تھوڑی ہوتا ہے۔ ان کے خون کوئی سفید نہیں تھے، ان کے خون بھی تمہارے خون کی طرح تھے۔ وہ سب ابن عمیر نے دیکھا میرے بھائی کو باندھتے ہیں، کہتے ذرا کس کے باندھو اس کو، کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تم کو پیسے زیادہ ملیں گے تو مومنوں کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا مسلک ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ سب ان پہ فدا ہوگا تب ایمان کی رمق ملتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے۔ تو اللہ اکبر، باندھ کر کے لائے سب کو۔ حضرت عباس کو بھی باندھ کر کے لائے تھے، حضور کے چچا عباس ان کو بھی باندھ کر لائے، حضور کے داماد حضرت زینب کے شوہر ان کو بھی باندھ کر کے لائے تھے۔ سب کو باندھ کر کے لائے اور کس کے باندھا۔ جس وقت باندھا جاتا ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اور وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، وہ عرب کے سورما لوگ تھے حالت کفر میں، وہ بڑے بہادر لوگ تھے۔ جو عربی تھے نا وہ بڑے بہادر لوگ تھے، اسی لیے اپنی بہادری پہ ناز تھا ان کو، کسی طاقت کے آگے وہ جھکتے نہیں تھے۔ ان کو رسیوں سے باندھا، اور جب رسی باندھی جاتی ہے، کبھی آپ بھی بندھے ہوں گے اسکول مدرسہ نہیں جانے پر، کبھی آپ کو بھی سزا اگر ملی ہوگی تو یاد آئے گا آپ کو، جب پہلے 1-2 سیکنڈ لگتے ہیں تو کچھ کم لگتی ہے رسی، جب آدھا گھنٹہ گزر جائے تو تکلیف لگنے لگتی ہے کہ نہیں ابھی بہت کس کے بندھا ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وہ کسا پن مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ان کو صحابہ نے باندھا۔ اپنے بچوں کو ہم باندھتے تو کچھ رعایت کرتے ہیں، لیکن دشمنوں کو انہوں نے باندھا تھا، اللہ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا۔ تھکے ہوئے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو آرام کر رہے تھے۔
اللہ کے حبیب کا گھر مسجد سے لگ کر کے تھا، یہ کرا رہے تھے، آہیں بھر رہے تھے۔ کون؟ جنہوں نے مجنون کہا تھا، جنہوں نے پاگل ہونے کا طعنہ دیا تھا، جنہوں نے ساحر کہا تھا، جنہوں نے عاشق زدہ کہا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا، کسی نے کچھ کہا تھا۔ حضور بستر پہ لیٹے ہیں لیکن آنکھ نہیں لگتی، کیوں؟ عزیز علیہ اللہ اکبر، یہ رسول مشقت میں تمہارا پڑھنا ان پہ بڑا گرا گزرتا ہے۔ سرکار کو نیند نہیں آتی تھکن کے باوجود بھی، تو کہتے ہیں بلال کہاں ہو تم؟ حضرت بلال کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہ دشمن ہے لیکن ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی، اس لیے ان کی رسی کو ذرا ڈھیلا کر دے تاکہ یہ کراہنا بند کر دے تو میں اطمینان کی نیند سو جاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لیجئے قبلہ قائد محترم تشریف لانے، حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، تحریک سنی دعوت اسلامی، تحریک سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، حضور داعی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات اکثر کہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جب پانی مل جاتا ہے تو تیمم بغیر توڑے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے، پانی آ جائے تو تیمم کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ہمارے قائد محترم استاذ گرامی تشریف لا چکے ہیں، تو اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ میرے جو بے ربط ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اکثر سنتے رہتے ہیں، تو یہ اسی مرد درویش کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور ان کی تربیتوں کی برکتیں ہیں۔ ہم حضرت کے احسان کا بدلہ تو کبھی چکا نہیں سکتے سوائے دعا کے کہ اللہ ہمارے قائد محترم کو عمر خضر عطا فرمائے اور اسی طرح سے دین کی خدمت ہوتی رہے۔ حضرت قبلہ نے جو باغ لگایا ہے یہ ایسا تناور درخت بنے کہ ایک شجر محبت ایسا بھی لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ اپنے گھر کے آنگن میں تو اپنے درختوں کا سایہ سبھی دیکھتے ہیں، اللہ کرے اس تحریک کا سایہ ہمسائے کے آنگن میں بھی جائے اور وہاں کے لوگ بھی اس کے پرچم تلے جمع ہو کر عشق رسول کا جام پیئے۔ میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے سمیٹ لوں تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو کیونکہ ان کی کراہ مجھے سونے نہیں دیتی، ان کی کراہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب حالانکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتوں کے تھکے ہوئے تھے، بظاہر حضور پر جنگ کی تھکن تھی اور بدر کے حالات کتنے دردناک تھے یہ یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچنے کے بعد سب صحابہ سو گئے لیکن حضور نہیں سوئے۔ حضور کیوں نہیں سوئے؟ اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر نے یہ بات بڑی پیاری لکھی ہے کہ سب سو گئے تھے، حضور جاگ کر کے دعا کر رہے تھے اور دعا میں اتنا مصروف تھے کہ وہ چادر حضور کی اب ان کے بدن سے گر گئی، آقائے کریم نے اس طرف توجہ بھی نہیں فرمائی اور مصروف دعا تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور کی چادر جو ہے وہ زمین پر آ گئی ہے، صدیق بھی نیند میں تھے، آنکھ کھلی تو چادر اٹھا کر کے حضور کے کندھوں پہ ڈال دی۔ وقت کا مفکر کہتا ہے، سیرت نگار ایک بڑے عالم دین لکھتے ہیں کہ یہ چادر گری اور حضور کیوں جگ رہے تھے بدر کی شب؟ اس لیے کہ حضور امت کی تقدیر ہیں اور جس کی تقدیر سو جاتی ہے وہ لوگ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں اور جن کی تقدیر جاگ رہی ہوتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔
اسی لیے تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری سوئی تقدیر کو جگا دے. تو حضور امت کی تقدیر ہیں، قربان جائیں. اسی لیے ہمارے سرکار راتوں کو نہیں سوتے تھے. جب امت کی تقدیر جگتی ہے تو ہماری تقدیر کس طریقے سے سو سکتی ہے؟ آقا ہماری تقدیر بن کر کے تشریف لائے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بظاہر بتقاضے بشریت اتنی تھکن ہے، اس کے باوجود بھی دشمنوں کی رسی پہلے ڈھیلی کروائی اور فرمایا کہ ان کی کراہیں مجھے سونے نہیں دیتی، چین نہیں دیتی. آپ مجھے بتاؤ، جب دشمن کی کراہیں حضور کو چین سے سونے نہیں دیتی، تو آج امت کی کراہیں، وہ بھی مومنین کی کراہیں، حضور کو کیسے چین سے رہنے دے گی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے اپنا رشتہ جوڑیں. اور حضور امت کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے قرآن کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین کے لیے کمال مہربان، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اسی لیے تو امام ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں مومن ہوں. امام ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہ گر کی ہے. کس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب جب تیرے پاس سائل آئے چھڑکنا نہیں. تو کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہ گر کی ہے. بس ایک حدیث پاک اپنی گفتگو ختم کر دوں. مومنوں پہ کتنے مہربان ہیں. جب پیدا ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی رب حبلی امتی، پوری زندگی دعا کی رب حبلی امتی. قبر میں رکھے گئے تو اس وقت بھی لبھائے اقدس ہل رہے تھے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. امتی امتی لب پہ جاری رہا، ایسے غمخوار امت پہ لاکھوں سلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور اب سنیں، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، امام خفاجی رحمت اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں، کہ جب بھی تمہارے کان بجیں تو کان جب بجا کریں تو اس وقت تم اپنے آقا پہ درود پڑھا کرو. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا جب تمہارے کان بجیں تو کان بجتے وقت حضور پہ درود پڑھا کرو. یہ کان بجنا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں اکیلے جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کوئی نہیں ہوتا، پیچھے سے ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی، ہم پلٹ کر دیکھتے تو کوئی نظر نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں کان بجنا. اور لوگ ڈر جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جن کی آواز آئی، کوئی کہتا ہے شیطان بھوت کوئی تھا، اس طرح لوگ کہتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کان بجا کرے تو اس وقت درود پڑھا کرو. سب بزرگوں نے لکھا درود پڑھا کرو، لیکن درود کیوں پڑھا کریں اس کی حکمت کسی نے بیان نہیں کی. لیکن انہی بزرگوں کی خیرات لے کر ہمارے امام مجدد میت ماضیہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں جب کان بجے تو درود پڑھا کرو. کیوں درود پڑھا کرو؟ اس لیے کہ حضور قبر میں رکھے گئے، اس وقت سے وہ امتی امتی کہہ رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا ابھی بھی قبر میں امتی امتی کہہ رہے ہیں. تو حضور جو قبر میں اس وقت امتی امتی کہہ رہے ہیں، آقا امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ ہماری روح پہ کرم فرماتا ہے. اور حضور جو قبر میں ہمیں یاد کر رہے ہیں تو حضور کی آواز کبھی کبھی ہماری روح کے کان سن لیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کان بج رہے ہیں. کان نہیں بجتے، حضور کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے. اس لیے بزرگوں نے کہا اس وقت آقا پہ درود پڑھ لیا کرو اور دعا مانگا کرو کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. غور فرمائیں، جو ہمیں اس قدر یاد کرے ہم ان کو بھول گئے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، کسی کی مت سنو. حضور ہمیں ہر وقت یاد رکھے، کم سے کم ان کی میلاد پر تو انہیں یاد کریں، ان کی سیرت کے چرچے تو کریں، آقا کی آمد کے ڈنکے تو بجائیں. اور کوئی منع کرے تو اس سے کہہ دو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی
من كل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے. ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے. اور کاش رہتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں، کاش رہتے ہم بھی مدینے کی گلیوں میں. سنا ہے وہاں